باب ما جاء، یہ باب اس کے متعلق جو کچھ آیا ہے آپ علیہ السلام سے فی طلوع الشمس من مغربها، کہ قیامت کے قریب میں سورج کا مغرب کی جانب سے چھڑ آنا، طلوع ہوگا مغرب کی طرف۔ اخبرنا ابو معاویہ عن ابراہیم التیمی عن ابیہ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال، یہ کہتے کہ دخلت المسجد حين غابت الشمس والنبی صلی اللہ علیہ وسلم جالس، کہ میں اثر کے وقت میں سورج غروب ہو گئے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، مسجد میں داخل ہو گئے تو دیکھا تو مجھ سے فرمایا فقال یا بزر بزر تدری، تمہیں معلوم ہے ابو ذر این تذهب هذه، یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ اور میں نے کہا کہ قلت اللہ ورسول عالم، اس کے مطلب کہ اللہ رسول خوب جانتا ہوگا، مجھے معلوم نہیں۔ قال فرمایا کہ فإنها تذهب، یہ جاتا ہے لتستأذن في السجود، کہ اللہ رب العزت سے سجدے کے متعلق طلب کرتا ہے، وہ اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے، فیؤذن لها، تو اللہ کی طرف سے اجازت ملتی ہے اور سجدہ وغیرہ بھی کر جاتی، پھر واپس اپنی جگہ مطلع میں جا کر چڑھاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے۔ وَكَأَنَّهَا قَدْ قِيلَ لَهَا، گویا کہ اسے کہا گیا ہے یا اسے ایک دن کہا جائے گا نا کہ اطلعی جہاں سے تم آئی ہونا، اطلعی طلع یطلع، اطلعی من حیث جئت، جہاں سے آئی ہونا وہی سے کیا کرو چڑھ آؤ۔ فَتَطْلَعُ الْمَغْرِبَ، پھر کہا کہ ہوگا مغرب سے نکال آئے گا۔ قال، پھر آگے فرمایا ثم قرأ، کیا علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی کہ وَذَلِكَ مُسْتَقَرُّ اللَّهِ، اس کا کیا مستقر، یعنی آخر میں یہ خلاف جانب سے چڑھائے گا، مخالف جانب سے۔ وقال ذلك قراءة عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود کی قراءت بھی اسی طرح تھی۔ وفي الباب عن صفوان بن وسال وحذيفة بن أسيد وأنس وأبي موسى، هذا حديث حسن صحيح۔ باب ما جاء في خروج یأجوج و مأجوج، اس باب کے اندر بیان کرنا چاہتے کہ یأجوج و مأجوج جو ایک مخلوق ہے نا، سرکش انسان اور سرکش ذات، سرکش قوم ہے جو سد ذوالقرنین کی اس جانب رہ رہی ہے نا، ان کا بھی قیامت میں خروج ہوگا، قیامت کے قریب میں۔ وبه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا أخبرنا سفيان بن الزهري عن عروة عن زينب بنت أبي سلمى عن حبيبة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت، یہ روایت کرتی ہے کہ استيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نوم، ایک مرتبہ علیہ السلام رات سے سو رہے تھے، اٹھ گئے، بیدار ہو گئے، محمر وجہ، آپ کا چہرہ مبارک سرخ تھا، وہ یقول، اور یہ کلمات کہہ رہے تھے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، یرددها 3 مرات، 3 مرتبہ یہ کلمات کہے۔ پھر کہا کہ ویل للعرب، عرب کے لیے بربادی ہے، ہلاکت ہے، من شر قد اقترب، الشر سے جو قریب آ گیا ہے، فتح اليوم من ردم یأجوج و ماجوج مثل هذه، کہ آج جو اوٹ ہے نا، جو آڑے حاجز مانع، آڑے سد ذوالقرنین وغیرہ، اس کے اندر آج کے دن اتنا سوراخ ہو گیا ہے۔ پیغمبر کے زمانے میں سوا تھا، جیسے کہ حضرت علی کی روایت ہے نا کہ اس میں ایک سوراخ ہو گیا، پھر قیامت کے دن، قیامت کی قریب اوقات میں بھی یہ لوگ کیا کریں گے، اس پہاڑ سے پار آئیں گے اور انسانوں کو کھا جائیں گے، مار دیں گے۔ کہ مثل هذه اس جیسا، کیا معنی ہے؟ وعقد 10 10 انگلی کے برابر سوراخ بتائے۔ وعقد 10 کا یہ معنی ہے کہ شہادت اور انگوٹھا جو ہے ملا کر ایک حلقہ بنایا، کس طرح سے سوراخ ہو گیا ہے۔ قالت زینب، پھر زینب بی بی نے کہا کہ قلت یا رسول اللہ، میں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کیا فنہلک وفینا الصالحون، یا رسول اللہ اس وقت ہمارے درمیان میں تو صالح لوگ بھی رہے ہوں گے، اس وقت ہم ہلاک ہوں گے، برباد ہوں گے۔ قال فرمایا نعم، کیوں نہیں، اذا کثر الخبث، جب کیا ہو جائے، خباثت بڑھ جائے، گندگی بڑھ جائے، اور اسی طرح سے ہر طرح کا گناہ اور ہر طرح کی خطا، نافرمانی، عصیان وغیرہ شروع ہو جائے نا، اور لوگ بدباطن بنے، خبیث الباطن بن جائے، تو سب جو ہے سب کچھ ہوگا۔ هذا حدیث حسن صحیح، جود سفیان هذا الحدیث، سے جید قرار دیا ہے سفیان نے۔ وقال الحميدي سفیان بن عیینہ حافظ من الزہری، کہ میں نے زہری سے یاد کیا ہے، حفظ کیا ہے، لکھ دیا ہے، ضبط صدر کے طور پر یا ضبط کتابت کے طور پر، فی هذا الاسناد 4 نسوات، اس سند میں 4 خواتین ہیں، زینب بنت ابی سلمہ عن حبیبہ، حبیبہ سے روایت ہے نا، وہما ربیبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
ربیبہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ لڑکی نہ جو ذاتی طور پر نہ ہو بلکہ صرف پرورش میں ہو. عن ام حبیبہ سے عن زینب بنت جحش، زینب بنت جحش سے روایت کرتی ہے نا. تو ام حبیبہ اور زینب بنت جحش دونوں کیا ہے؟ ازواج مطہرات، زوجی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی کی دو بیویاں ہیں. اور حبیبہ اور اس طرح سے دوسری جو زینب ہے نا وہ کیا تھی؟ ربیبہ تھی. وروى معمر هذا الحديث عن الزهري ولم يذكر فيها عن حبيبة. باب ما جاء في صفة المعرقة، اس باب کے اندر یہ بیان کرنا چاہتے ہیں خوارج والا جو فرقہ ہے نا کے متعلق معلومات دیتے ہیں کہ فتنہ مارقہ یا فرقہ مارقہ خارجیہ کون ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ عجیب قسم کے لوگ ہیں نا کہ وہ کیا کہتے ہیں، ہر مرتکب کبیرہ کو کافر قرار دیتے ہیں کہ جو بڑا گناہ کرے گا وہ کافر ہوگا، اس کا قتل بھی جائز سمجھتے ہیں. اسی طرح سے ان کا یہ بھی عقیدہ ہے نا کہ جو آدمی کو مرتکب کبیرہ ہو مخالف میں جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہے گا. لیکن اہل سنت والجماعت یہ مربع کا عقیدہ نہیں نا، یہ مربع کا عقیدہ مرتکب کبیرہ ہو یا صغیرہ ممکن ہے کہ دخول ولی کی طرف جہنم میں داخل ہو، لیکن مکس طویل یا مکس قصیر کے بعد یعنی سواد کے ساتھ پھر کیا ہوگا؟ خروج اس کا ہوگا جنت کی طرف، جنت میں آخر جائے گا. ہمیشہ کے لیے مخلد فی النار کون ہوگا؟ مشرک ہوگا، کافر ہوگا. اس کے علاوہ کوئی بھی مسلمان چاہے وہ کیسا بھی کیا ہو، ذلیل آدمی ہو، لعین ہو، کیسا بھی کیا ہو، بڑا مرتکب ہو، بڑی مجرم ہونا، آخر میں جنت اسی نصیب ہوگی. یہ کہہ رہے کہ وبی قال حدثنا ابو قریب قال اخبرنا ابو بکر بن عیاش عن عاصم عن زر عن عبد الله رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال السلام نے فرمایا کہ یخرج فی آخر الزمان قوم، کہ آخری زمانے میں جیسے کہ حضرت علی کے زمانے میں ایسا ہو گیا تھا نا، خوارج ابھر کر آئے تھے، سامنے آ گئے تھے. تو اس آخری زمانے میں کچھ لوگ ظاہر ہوں گے عجیب قسم کے لوگ، احداث الاسنان ہے کہ اکثر ان میں جوان ہوں گے، اور جوان تو ایسے ہوتے ہیں نا کہ جوشیلے ہوتے ہیں نا، جذبات رکھتے لیکن عقل نہیں رکھتے. ہمیشہ انسان کے پاس دو چیزیں ہونی چاہیے ورنہ برباد ہو گئے، ایک جوش، دوسرا ہوش. اگر صرف جوش کی بات کرنا تو ایسے لوگ نقصان کریں گے، دوسروں کو بھی برباد کریں گے. اگر صرف ہوش کی بات کریں جیسے فلسفی تھے، فلاسفہ اور منطقی حضرات، ان میں سے اکثر ایسے لوگ جو بے ایمان دنیا سے چلے گئے نا، صرف عقل کرتے اور عقل کی رٹ لگاتے، عقل پرور تھے نا، بس اپنے آپ کو عقل کے بادشاہ کہتے. حالانکہ عقل کے بادشاہ تو صحابہ حضرات تھے نا کہ عقل و نقل دونوں کو جمع کیا تھا. تو عقل نقل دونوں جمع کرے اور ساتھ جوش ہوش دونوں جمع کرے کہ جذبہ بھی ہو اور پاکیزہ جذبہ ہو، غلط نہ ہو، اور ساتھ ساتھ ہوش عقل بھی ہو. تو پھر اس انسان کیا ہوگا؟ اعتدال کے ساتھ رہے گا. لیکن یہ لوگ جو مارقہ ہیں نا، خوارج وغیرہ حضرات، ان میں اکثر جوانی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جوشیلے قسم کے. صفحاء الاحلام میں عقل سے کھوکھلے ہوتے ہیں، عقل ان میں کم ہوتی ہے. جیسے کسی کے پاس علم ہونا چاہیے نا، تو اسی طرح عقل بھی زیادہ ہونی چاہیے. 1 من علم ہو تو 10 من عقل، 1 من علم را 10 من عقل باید. کہ اگر کسی کے پاس 1 من علم ہونا تو 10 من اس کے پاس عقل ہونی چاہیے، ورنہ کیا ہوگا؟ نقصان کرے گا، خود کا بھی کرے گا، دوسروں کا بھی کرے گا. یقرؤون القرآن، کہ قرآن تو پڑھیں گے، قرآن کی آیتیں سنائیں گے، احکام سنائیں گے، فتوی لگا دیں گے لوگوں پر، لیکن لا یجاوز تراقیہم، کہ ترقوہ جو ہوتے ہیں نا اصلی ہڈی، خنجرہ جو ہوتے ہیں، خنجرہ اس کو کہتے ہیں، کہ وہ ایسی نہیں قرآن کریم ان کے دل میں نہیں ہوگا. کیا معنی؟ کہ صرف بس منہ کے اندر تو قرآن ہوگا نا، دل میں کوئی سرایت وغیرہ نہیں کرے گا قرآن، ان کے دل میں قرآن وغیرہ نہیں ہوگا، صرف سنگ دل قسم کے لوگ ہوں گے. تو یقولون من قول خیر البریہ، وہ تو کہیں گے آپ علیہ السلام کی بات بیان کریں گے نا، مخلوق میں سے جو بہتر ہے وہ کون ہے؟ آپ علیہ السلام ہے، بات تو اس کی بیان کریں گے نا، لیکن خود جو ہے ان باتوں سے نکلیں گے. اس طرح کی امرکون من الدین، دین سے اس طرح سے نکلیں گے نا کہ کما یمرق السهم من الرمیہ، جیسے کہ اگر آپ تیر مار یا گولی مار دینا کسی جانور سے پارو کرنے کے لیے تو اس پر کوئی خون لگا ہوا نہیں ہوتا. اسی طرح یہ فرقہ بھی ہوتا ہے کہ وہ تو کہا بات کریں گے دین کی، لیکن دین کی ہوا بھی ان کو نہیں لگی ہوگی. بات کریں گے قرآن و حدیث کی، لیکن قرآن و حدیث کی ہوا بھی نہیں لگی ہوگی. وفي الباب عن علي وابي سعيد وابي ذر هذا حديث حسن صحيح وقد روى
وقد روي في غير هذا الحديث عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم وصف هؤلاء القوم الذين يقرؤون القرآن، یہ صفات بیان کی ان کے کہ قرآن کریم تو بیان کریں گے، پڑھیں گے اور اس کی باتیں سنائیں گے، احکام سنائیں گے، لا یجوز تراقیہم، کہ ان کے گلے سینے سے نہیں اترے گا، یمرقون من الدین تک بھی نہیں ہوگا، ہم یمرق من الرمیہ، جیسے کوئی تیر نکلتا ہے شکار میں سے. انما هم الخوارج الحروریہ وغیرهم من الخوارج، کی حروریہ خوارج یا دوسرے تمام خوارج اس میں داخل ہے. حرورہ جو ایک جگہ تھا نا، ایک جگہ تھی کوفے کے قریب تھی نا، اس میں ان لوگوں کا کیا تھا گھر تھا، مرکز اور بنیاد وغیرہ، وہی سے ان لوگوں کی کیا نکلتی ہے جڑ مرکز اور سارے علاقوں میں پھیل جاتی ہے وہاں سے. تو حروریہ کی کسی بھی عقیدے کو، لیکن ساتھ یہ ضروری کہ عقیدہ خوارج والا ہو، تو پھر یہ سب اس میں داخل ہے. آگے کہہ رہے باب ما جاء فی الاثارات، یہ باب ترجیح کے متعلق. اثر کس کو کہتے ہیں کہ حق کسی اور کا بن رہا ہے، یہ دے رہے کسی اور کو، جیسے کہ ہوگا نا مناسب میں، عہدوں میں، کسی اور کام میں، کہ حق ایک شخص کا بن رہا ہو نا، لیکن اس کے ساتھ ظلم ہو جائے، کسی اور کو دیا جائے. مثلا ایک آدمی لائق ہے، دوسرا نالائق ہے، حق لائق کا ہوگا اور دیا جائے گا نالائق کو، تو پھر اسی صورت میں حکم ہی دیا گیا ہے کہ صبر سے کام لے، جنگ و جدال نہ کرے، فتنے نہ بپا کرے، بلکہ آرام و سکون سے رہے. قیامت کے دن اس کے لیے کیا ہوگا، یہ حق لیا جائے گا، اور جو حق چھیننے والے ہیں نا اس کو سزا ملے گی. ابھی قال حدثنا محمود بن غیلان قال اخبرنا ابو داود قال اخبرنا شعبہ عن قتادہ قال اخبرنا انس بن مالک عن اسید بن حضیر. یہ حضرت سے روایت کرتے کہ ان رجل من الانصار قال یا رسول اللہ، ایک انصاری شخص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ یا رسول اللہ استعمال تا فلان فلان شخص کو تو آپ نے استعمال کیا، کیا مانا عامل بنا دیا، صحیح گورنر، ولم تستعمل، مجھے نہیں بنا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا پریشان نہیں رہنا، اب تو خیر کا زمانہ ہے نا، انکم سترون بعدی اثرتا، میرے بات اور کچھ ترجیح دیکھو گے کہ جو نالائق افراد ہوں گے نا، اور بہت ہی زیادہ نالائق ہوں گے، ان کو جو عہدے دیے جائیں گے، ہر عہدے پر نالائق قسم کے لوگ مقرر کیے جائیں گے، جو اس کے لائق ہوں گے، قابل افراد کو پیچھے کر دیا جائے گا. تو فاصبروا، اسی صورت میں آپ صبر سے کام لو، حتی تلقونی علی الحوض، یہاں تک کہ تمہاری ملاقات میرے ساتھ حوض کوثر پر ہو جائے. هذا حدیث حسن صحیح. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا يحيى بن سعيد عن الاعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انکم سترون بعدی اثرتا و امورا تنکرونها، کہ میرے بعد ترجیح دیکھو گی، ترجیح دی جائے گی نالائق لوگوں کو، اور اس طرح سے ایسے کام دیکھو گے نا کہ جو تمہیں اچھی نہیں لگیں گے، ناگوار ہوں گے. تو قول صحابہ حضرات نے فرمایا کہ فما تأمرون، اس وقت کے متعلق ایسے کام اگر ہمارے سامنے آ جائے وغیرہ، تو آپ اس کے متعلق ہمیں کیا حکم دیتے، کیا کرے. قال فرمایا کہ تم ان کی طرح نہ بنو، تم تو نیک رہو، ادو الیہم حقہم، ان کا جو حق بن رہو تو ادا کرو، وصلی اللہ الذی لکم، اور جو حق تمہارا بنتا ہے نا وہ اللہ سے مانگو کہ اللہ ان کا دل ہمارے لیے نرم کر دے کہ ہمیں ہمارا حق ادا کر دے. جھگڑے اور اس طرح سے جنگ و جدال اس کے لیے نہ کرو، کیونکہ اس سے عام مسلمانوں کا خون خراب ہوگا، اسی طرح اور بھی لوگوں کو کیا ہوگی، ضرر و تکلیف ہوگی. هذا حدیث حسن صحیح. باب ما اخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ بما هو کائن الى یوم القیامہ. اس باب کے اندر یہ بیان کرنا چاہتے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ حضرات کو وہ تمام باتیں بتائی تھی جو قیامت تک ظاہر ہونے والی تھی. تو یہاں پر کچھ باتیں بتا دی گئی ہے، اور بھی بہت سارے احکام اور اسی طرح سے علامات وغیرہ آپ علیہ السلام نے بیان فرمائے تھے صحابہ حضرات کے لیے. تو فرما رہے کہ وبی قال حدثنا عمران بن موسى القزاز البصري قال اخبرنا حماد بن زيد قال اخبرنا علي بن زيد عن ابي نضرة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال، یہ فرماتے ہیں کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما صلاۃ العصر بنہار. یہ ابو سعید خدری سے فرماتے کہ آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ ہمیں عصر کی نماز پڑھائی، ثم قام خطیبا، پھر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے، فلم یدع شیئا یکون الى قیام الساعة الا اخبرنا به، کہ کچھ بھی نہیں چھوڑے نے، تمام چیزیں تفصیل کے ساتھ بیان کی جو قیامت تک واقع ہونے والی تھی. حفظهم من حفظ ونسيهم من نسي، جنہوں نے یاد رکھی ان کو تو یاد رکھی، جنہوں نے وہ چیزیں بلا دی ان کو تو بھول گئی. نے بہت ساری چیزیں بتائی تھی.
فکان یا وکان فیما قال، جن چیزوں کے متعلق آپ علیہ السلام نے فرمایا ان میں یہ چیزیں تھی کہ ان الدنیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان الدنیا خاضرۃ خلوہ، اے لوگو خبردار رہو، کان کھول کر سنو کہ دنیا بڑی سرسبز ہے اور بڑی خوشنما ہے اور بہت میٹھی ہے، کس کے لیے سارے لوگ کیا کر دیتے ہیں، اپنی عزت کو گنوا دیتے ہیں، اپنی سب کچھ بگاڑ دیتے، خراب کر دیتے دنیا کے لیے۔ تم ایسا نہیں کرنا کہ اس کی مٹاس میں آ کر اور اس کی شیرینی دیکھ کر اور اس کی سرسبزی دیکھ کر کہیں تمہاری عقل خراب نہ ہو جائے، اپنی ہوش نہ کھونا۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، اللہ نے تم اس میں خلیفہ بنائے۔ خلیفہ کیا مانا؟ یعنی اللہ نے تم اس دنیا میں بھیج دیا ہے نا، کس کے لیے؟ امتحان کے لیے، آزمائش کرنا چاہتا ہے۔ تو فناظر، اللہ دیکھنا چاہ رہا ہے، تم میں سے نکھارنا چاہتا ہے، گھرا لوگوں کو دیکھنا چاہتے کہ کون گھرا ہے اور کون کھوٹا ہے، کون دو نمبر ہے، کون ایک نمبر ہے، کون جو ہے اللہ پر پیدا ہونے والے، کون دنیا پر مرنے والا ہے، کون دنیا کے لیے جیت رہا ہے اور کون اللہ کے لیے جیت رہا ہے، کون اللہ پر مرتا ہے اور کون دنیا پر مرتا ہے۔ تو یہ سب کچھ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیف تعملون، کہ تم کیا کرتے ہو۔ اللہ خبردار رہو، فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا سے ڈرو اور عورت سے ڈرو۔ عورتوں کا ذکر خصوصی طور پر اکیلے کیا نا، اسی تو عورت دنیا میں داخل ہے، کیونکہ دنیا تین چیزوں کا نام ہے، دنیا، زن، زر، زمین کی جائیداد وغیرہ کے لیے بھی اکثر لوگ لڑتے، اس طرح زن عورت اور اس طرح سے زر، سونا چاندی پیسے والا۔ تو دنیا سے ڈرو۔ دنیا سے ڈرنے کا یہ معنی نہیں کہ دنیا استعمال نہ کرو، دنیا خوب کھاؤ، خوب پیو، دنیا سے مزے اڑو، اسی لیے تو اللہ نے پیدا کی ہے نا کہ اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ تو تمتع کی چیزیں نا، فائدے اور نفع کی چیزیں۔ ڈرو کس سے؟ کہ دل کے اندر نہ گھسے، دل کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ دل اللہ کا گھر ہے، اللہ کسی اور جگہ نہیں سماتا سوائے مسلمان کے دل کے، کہ اللہ کے لیے یہ ہے، اللہ کے لیے موضع ہے اور یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں کسی اور غیر کو نہ گھسا دے، اس کو ویران خانہ نہ بنا دے، ویران گھر کی طرح، کنڈر کی طرح، اس میں شیاطین گھس جائے، جنات گھس جائے اور دنیا کی شہوت، لذت، حضوظ وغیرہ داخل ہو جائے۔ تو دنیا سے اس طور پر ڈرے۔ تو پتہ خودنے کا کیا معنی کہ دنیا سے بچ رہو کہ اس کی محبت تمہارے دل میں نہ ہو۔ ہاں محبت تو اس سے کرنا ہوگا نا۔ محبت کا کیا معنی کہ اگر اتنی محبت بھی نہ ہو پھر تو دنیا کو آدمی کیا کر دے گا؟ لات مار دے گا، کہ پیسے بھی پاڑ دے گا، تو جائز نہیں نا۔ اللہ رب العزت نے پیغمبر علیہ السلام نے منع فرمایا عن ضیاع المال، کہ مال کو ضائع نہ کرو، یہ بھی امانت ہے نا، یہ بھی تمہارے لیے امتحان ہے۔ تو دنیا کو لات مارو اس طور پر کہ اس سے محبت نہ رکھو، باقی اپنے پاس رکھ لو، کھاؤ پیو وغیرہ استعمال کرو، دنیا تو زیادہ جمع کرو، دنیا کے وسائل اور ذرائع اسباب اپنے پاس زیادہ جمع کرو تاکہ یہود کی ہم کیا کر سکے، مقابلہ کر سکے، انگریزوں کا مقابلہ کر سکے، کافر اور دشمن اسلام کا منہ توڑ سکے۔ تیسری زیادہ اسباب جمع کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ کی مدد بھی ہوگی لیکن اسباب کا اپنے ساتھ جمع کرنا ضروری ہے، کسی سبب جنگوں کے قائم نہیں کر سکتے۔ اور خصوصی طور پر عورتوں سے ڈرو۔ عورتوں سے کیا معنی؟ یہ معنی نہیں کہ شادی بھی نہ کرو، کیونکہ ہماری ماں کیا ہے؟ عورت ہے، ہماری بہن عورت ہے، ہماری پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بانجی، تمام عورتیں، دادی، نانی، یہ تو عورت، اس کا پھر یہ معنی تھوڑی ہو گیا کہ اپنی دادی سے دور رہو، اپنی بہن سے دور رہو کیونکہ یہ عورت ہے۔ عورت کا یہ معنی نہیں کہ واتقوا النساء، یعنی واتقوا فتنة النساء، عورتوں کے فتنے سے ڈرو، یہ معنی ہے۔ تو فتنے سے ڈرنے کا کیا معنی کہ کہیں تم زنا میں مبتلا نہ ہو جاؤ، عشق کی مجوزی میں مبتلا نہ ہو جاؤ، اور اسی طرح سے وہ عورتیں جو بے شرم و بے حیا ہونا، کھلی ننگی ہو کر گھروں سے نکلتی ہو، حیا کو پامال کرتی ہو اور حدود الہیہ کو لات مارتی ہو نا، تو اسی عورتوں سے ڈرو۔ اور اسی طرح سے کسی دینی معاملے میں، کسی حکم میں عورت تمہیں نہ پسلا دے، تمہیں دھوکہ نہ دے، نہ ورغلائے، شیطانی جال میں اپنی زلف میں تمہیں نہ ڈال دے، اپنے زلف کو تمہیں اسیر نہ بنا دے، قیدی نہ بنا دے، اپنا شکم نہ بنا دے، یہ معنی ہے۔ وَكَانَ فِيمَا قَالَ، اسی طرح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے متعلق مزید فرمایا کہ الا لا تمنعن رجلا هیبۃ الناس، کہ لوگوں کا ڈر، لوگوں کی ہیبت، لوگوں کی ملامت اور لوگوں کا فضول کہنا اور لوگوں کا کسی کے خلاف باتیں اگال دینا،
بک دینا، یہ کسی انسان کو منع نہ کرے، کس سے؟ اس بات سے کہ ایقول بحق اذا علمہ، کہ جب اس کو حق بات معلوم ہو تو اس سے خاموش رہے، ایسا کبھی بھی نہ کرے۔ جب حق بات معلوم ہو تو اسے کیا کرے؟ سر عام کہہ دے، طریقے کے مطابق، حق بات بھی حق ہو، اس کا طریقہ بھی حق ہو، انداز بھی حق ہو، حدود کے اندر رہتے ہوئے صحیح طریقے کے مطابق کیا کرے؟ حق بات بیان کرے، کسی کی حیبت و ملامت سے نہ ڈرے، اس سے نہ ڈرے کہ میڈیا مجھے بدنام کرے گا یا لوگ مجھے بدنام کریں گے، اس سے کبھی بھی نہ ڈرے، کیونکہ یہ میڈیا تو ہمیشہ زہر اگالتا ہے لوگوں کے سامنے۔ حالانکہ فرمایا کہ فباقا ابو سعید رضی اللہ عنہ، سعید سے رونے لگی جب اس ساری باتیں سنی، فقال کہ کہا کہ قد واللہ یقین اشیاء قبل، کیونکہ تو وہ ساری چیزیں جس کے متعلق ہم ڈر گئے، بہت زیادہ کیا ہو گئے، ہمیں حیبت ہوئی۔ وکان فی مقال، ان چیزوں میں بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا تھے کہ الا خبردار رہو، انہ یا انہ ینصب لکل غادر لواء یوم القیامہ، کہ ہر دھوکہ باز شخص کے لیے، دغاباز کے لیے جو مسلمانوں کی معصوم جذبات کے ساتھ کے لینا مسلمانوں کو دھوکہ دے، غدر کرے، فریب کرے اور علماء کے خلاف ابارے، اہل دین کے خلاف ابارے، تو ان کے لیے جھنڈا ہوگا شرمندگی والا، بقدر غدرتی جتنا اس نے دھوکہ کیا ہو۔ ولا غدرت اعظم من غدرت امام عامۃ، کہ اس سے بڑا کوئی دھوکہ فریب نہیں ہوگا کہ جو آدمی کیا کرے؟ دوسرے لوگوں کو ورغلائے، غبارے برانگیختہ کرے اس امام کے خلاف کی جس پر لوگوں کا اتفاق ہو، سب لوگوں نے اسے مانو کہ یہ ہمارا خلیفہ ہے، اور پھر یہ کیا کر کے اس کے خلاف فتنے باپا کر کے تہمتی جھوٹی باتیں بنا کر میڈیا کی طرح لوگوں کو اس کے خلاف بنا دینا، تو یہ بہت بڑا غدار آدمی ہے۔ یرکض لواؤہ عند استہ، اس کی بےزتی کے لیے اور سر جھکانے کے لیے اس کے سرین کی جگہ پر کیا ہو گیا کہ جھنڈا گاڑ دیا جائے گا۔ پھر آگے فرمائے کہ وَكَانَ فِي مَحَافِظْنَا يَوْمَئِذٍ، اس دن ہم نے پیغمبر سے جو بات یاد کی ان میں یہ بھی تک یاد رہے، الا ان بنی آدم خلقوا علی طبقات شتیٰ، کہ یہ انسان بنی آدم مختلف طبقوں پر پیدا کی گئے ہیں، مختلف مزاج کے لوگ ہیں، مختلف اقوام کے لوگ ہیں اور مختلف سرزمین علاقوں اور خطوں اور رنگ و مزاج و طبیعت کے لوگ ہیں۔ سب لوگ سے ایک جیسے نہیں ہوتے نا، نیک جیسے رنگ کے ہوتے ہیں، نیک جیسے ایک جیسی زبان کے ہوتے ہیں، نیک جیسی قوم کے ہوتے، کوئی کیا ہوتے کوئی کیا۔ فَمِنْهُمْ مَن يُولَدُ مُؤْمِنًا، بات تو ہے کہ مسلمان پیدا ہوتے الحمدللہ مسلمان کے گھرانے میں، وَيَحْيَى مُؤْمِنًا، مسلمانی کی زندگی گزارتا ہے، وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا، مسلمان ہو کر مرتے تو کامیابی نمبر 1 ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يُولَدُ كَافِرًا، بعض لوگ سے کافر پیدا ہوتے، کیا معنی کافر کے گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں نا، وَيَحْيَى كَافِرًا، کفر کی زندگی گزارتا ہے، وَيَمُوتُ كَافِرًا، نعوذ باللہ کافر ہو کر بھی مرتا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يُولَدُ مُؤْمِنًا، بعض سے مسلمان پیدا ہوتے، وَيَحْيَى مُؤْمِنًا، زندگی بھی مسلمان کی گزارتا ہے لیکن آخر میں سوئی خاتمہ کی وجہ سے خاتمہ خراب ہو کر وَيَمُوتُ كَافِرًا، کافر ہو کر مرتا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يُولَدُ كَافِرًا وَيَحْيَى كَافِرًا، ایسے کچھ لوگ بھی ہوں گے کہ جو کیا ہوتے ہیں پیدا ہوں گے بھی کافر، جئیں گے بھی کافر لیکن مریں گے مسلمان، ماشاءاللہ آخری زندگی میں اللہ رب العزت ان کا خاتمہ اچھا کر دیتا ہے۔ اس طرح کے فرمائے کہ اللہ خبردار کی طرح ایسے لوگ بھی ہوں گے مسلمانوں میں کافروں میں سب تمام دنیا کے لوگوں میں کہ بطیء الغضب سریع الفی، کہ غصہ تو جلدی ہوگا نا، جلدی غصہ اس کو آئے گا اور پھر جلدی غصہ ٹھنڈا ہوگا، یہ تو اچھا آدمی ہے کیونکہ غصہ اس کو جلدی نہیں آتا لیکن ٹھنڈا جلدی ہو جاتا ہے۔ وَمِنْهُمْ سَرِيعُ الْغَضَبِ سَرِيعُ الْفَيْءِ، اور بعض ایسے ہوتے ہیں نا کہ غصہ بھی جلدی آتا ہے اور پھر جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، یعنی غصے کی وجہ سے دیوانہ نہیں ہوتا کہ اس کا دماغ خراب ہو جائے، مار دھاڑ کر لوگوں کو کیا کرے برباد کر یا اسی طرح سے کسی اور کو نقصان پہنچے، دل کا بے دل کا، بس یہ تو اس کے بدلے میں ہے کہ سریع الغضب ہے کنا سریع الفیء، بس ٹھیک ہو گیا، اللہ اس کی سزا نہیں دے گا۔ اللہ اسی طرح خبردار رہے ان منهم سریع الغضب بطیء الفیء، بس اتنے بیکار قسم کے لوگ ہوتے کہ غصہ تو جلدی ہوتا ہے لیکن پھر ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ حالات تمہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، خبردار رکھیں وخیرهم، بہتر آدمی میں وہ ہوگا کہ بطیء الغضب ہے کہ غصہ تو جلدی نہیں آتا لیکن اگر آ بھی جائے نا تو سریع الفیء،
تو پھر جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. وشرهم بیکار اور شریر آدمی وہ ہے کہ سریع الغضب کہ ہر بات پر غصہ ہو جاتے، بطیء الفعل پھر ٹھنڈا ہونے کا نام نہیں لیتا. الا وان من حسن القضاء حسن الطلب، ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے نا، مختلف دنیا کے لوگ مختلف مزاجوں کے، کہ طلب بھی اچھا کرتے. حسن کا ذکر کیا مانا کہ اگر کسی کا حق ہو تو اچھی طرح ادا کرتا ہے، اور فیصلہ کرتا ہو تو اچھی طرح کرتا ہوگا، انصاف کے مطابق، حق کے مطابق. حسن الطلب، اور کسی سے مطالبہ کر یا کوئی چیز مانگے تو اچھی طریقے سے، اچھے اخلاق سے. ہمیں سیء القضاء حسن الطلبات سے ایسے ہوتے کہ بدترین ہوتا ہے فیصلے میں اور حق کی ادائیگی میں، لیکن جب اپنی مانگے تو پھر اچھی طریقے سے مانگے یا طلب کرے تو اچھی طریقے سے. ومنهم حسن طلب یا حسن القضاء سیء الطلبات ہوتے کہ ادائیگی تو اچھی طرح کرتا ہے لیکن طلب بری طرح کرتا ہے. قتل کا بھی دل گئے تو اس کے بدلے میں ہو گیا. الا وان من سیء القضاء سیء الطلب، کہ ان میں بات اس ہوں گی کہ سیء القضاء بھی ہوگا، سیء الطلب بھی ہوگا، دونوں اعتبار سے برا ہوگا. وخیرهم، ان میں اچھا وہ ہوگا حسن القضاء کہ فیصلہ کرنے میں ادائیگی میں اچھا ہو، حسن الطلب اور طلب میں ڈیمانڈ میں بھی کیا ہو، اچھا ہو. الا وشرهم، بدترین انسانوں میں ہوگا سیء القضاء کہ ادائیگی میں فیصلے میں بھی برا ہو، سیء الطلب اور ڈیمانڈ طلب میں مطالبے میں بھی کیا ہو، برا ہو. الا وان الغضب، پھر ہمیشہ کی سب لوگ یاد جمرۃ فی قلب ابن آدم، انسان کے دل کے لیے ایک انگارہ ہے جس سے اپنے دل کو جلا دے گا، اپنا دماغ خراب کر دے گا، اپنی عقل کو جلا دے گا. ہمارا تم نے دیکھا نہیں کسی انسان کو کہ جب وہ غصہ ہو جاتے ہیں لخمرۃ عینیہ ہے، جس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہے، وانتفاخ اوداجہ، اور اس کی رگیں پھول جاتی ہے، گلا پھول جاتا ہے. فمن احس بشیء من ذلک، اگر کسی کے اس طرح کی حالت درپیش ہو گئی نا، غصہ آ گیا، تو پھر اس کے لیے بہتر بات ہے کہ فلیمسک بالارض، زمین سے اپنے آپ کو چمٹا دے، یا فلیمسک بالارض، ٹوک پھینک دے. یعنی اگر کرا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، پانی پیے تاکہ ٹھنڈا ہو جائے. قول پہلے فرمایا کہ وجعلنا نلتفت الى الشمس، فرمایا کہ پھر ہم نے سورج کی طرف دیکھا. البتہ ہم کیا بکی ہے مکمل طور پر ڈوب گیا. تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات پیغمبر اسلام نے ہم سے فرمایا کہ الا انه لم يبق من الدنيا فيما مضى منها الا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه، کہ دنیا کا تو اکثر حصہ گزر چکا ہے نا، اب اتنا حصہ باقی ہو چکا ہے جیسے کہ اب دن کا اکثر حصہ گزر چکا ہے، صرف اثر والا چھوٹا سا تھوڑا سا وقت باقی ہے. یعنی اب میرے بعد نا قیامت قریب ہے، آپ لوگوں کا جو زمانہ ہے. وفي الباب عن المغيرة بن شعبة وابي زيد بن أخطب وحذيفة وابي مريم ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم بما هو كائن إلى أن تقوم. باب ما جاء في أهل الشام، ابھی بیان فرمانا چاہتے شام کی سرزمین اور وہاں کے لوگوں کے متعلق سوریا وغیرہ. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن معاوية بن قرة عن ابیہ، فرماتے ہیں کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ السلام نے ارشاد فرما کر کہا کہ اذا فسد اہل الشام، جب شام والے لوگ کیا ہو جائے، بگڑ جائے نا، فلا خیر فیکم، تو پھر اپنے آپ سے کیا کرو، ہاتھ دھو ڈالو. کیا مانا فلا خیر فیکم، پھر تمہارے اندر خیر نہیں ہوگا. خیر کی کلی نفی مراد نہیں، ان اس وقت پھر اکثر لوگ کیا ہوں گے، بگڑ جائیں گے. پھر آگے فرمائے کہ لا تزال طائفة من امتی منصورینا، کہ میری امت میں سے ایک گروہ ہوگا، ایک طائفہ ہوگا، ایک جماعت ہوگی، جماعت عظیمہ، سواد اعظم اس کو کہتے ہیں نا، اہل سنت والجماعت، مرباز رات مراد ہے کہ جو کیا ہے ما انا علیہ و اصحابی، ما انا علیہ و اصحابی کی طریق پر چلنے والے لوگ ہیں اور قرآن و حدیث فقہ کو لینے والے لوگ ہیں، کہ یہ کیا ہے منصور رہیں گے. پھر ان میں مختلف شعبے ہوں گے، کوئی دعوت تبلیغ کا کام دے گا، کوئی جو ہے جہاد وغیرہ کے لیے کام دیں گے، کوئی جو ہے تصوف و طریقت و سلوک کا عمل کریں گے، اور کوئی جو ہے درس و تدریس میں مشغول رہے گا. تو اس سے یہی طائفہ مراد سواد اعظم جمہور رکھتا ہے کہ لا یضرهم من خذلهم، جو ان کو ضرر دینا چاہے گا یا شرمندہ و رسوا کرنا چاہے گا یا ان کی مدد چھوڑ دے گا نا، کہ کسی کیا ہو جائے، کمزور ہو جائے
کہیں سی منہ کی کھائے تو انشاءاللہ کوئی بھی ان کو ضرر نہیں دے گا. ضرر دینے کا یہ معنی نہیں کہ ضرر نہیں دے گا، معنی ہے کہ کلی طور پر کوئی ان کو ختم نہیں کر سکے گا. حتی تقوم الساعہ، قیامت تک اس طرح رہے گا کہ اہل سنت والجماعت صحیح لوگ، علماء حق، علماء حق پرست اور حضرات اور صحابہ کی طریقے پر چلنے والے اور سلف اور خلف اور اسی طرح سے نیک لوگ یہ ہمیشہ کامیاب رہیں گے اور منصور رہیں گے، طائفہ منصورہ ہو گئے. قال محمد بن اسماعیل رحم اللہ فرماتے کہ یہ جو کہا نا کہ لا تزال طائفۃ سے کیا مراد ہے طائفہ منصورہ سے، تو یہ فرماتے کہ قال علی بن المدینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بڑے محدث کہ ہم اصحاب الحدیث، یہ حدیث والے لوگ. حدیث سے کیا مراد ہے؟ یعنی قرآن، حدیث، فقہ، قیاس اور اجماع پر چلنے والے لوگ مراد ہے، یعنی علماء اہل سنت والجماعت، علماء حق مراد ہے. وفي الباب عن عبد الله بن حوال وابن عمر وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال اخبرنا بهز بن حكيم عن ابيه عن جده قال فرماتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ، میں نے پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا، سوال کیا کہ این تأمرنی، مجھے کہاں کا حکم دیتے ہوں کہ آخری زمانہ ہو یا ایسا واقع آ جائے نا کہ لوگ بگڑ جائے تو پھر میں کہاں جاؤں؟ قال فرمایا ہاں ہونا، یہاں پر. کیا مانا؟ وَنَحَا بِيَدِهِ نَحْوَ الشَّامِ، آپ علیہ السلام نے شام کے طرف اشارہ فرمایا. هذا حدیث حسن صحیح. باب باب کہ لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لوگ میرے بعد کافر مت بنو کہ ایک دوسرے کی گردن مارنا شروع کرو. لا ترجعوا بعدی کفارا کا ایک تو یہ کہ معنی ظاہر نہ کہ کافر نہ بنو، ایک معنی یہ ہے کہ میرے بعد نہ شکر نہ بنو، میرے بعد فرقے بنا کر تفرقہ بازی کر کے ایک دوسرے پر فتوی لگا کرو، اس طرح ایک دوسرے کے خلاف فتنہ برپا کرنے کے لیے کوشش نہ کرو، بلکہ تم سب مسلمان الحمدللہ ایک طاقت بنو، ایک بنو، نیک بنو اور کفر کے خلاف بنو. تمہارا دشمن صرف کیا ہے؟ کافر لوگ، یہود نصارہ ہے، جو ہمیشہ تمہارے خلاف جو ہے کوششیں کرتے ہیں اور ہر طرح تمہیں توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی یہی کوشش رہتی نا کہ تم میں ٹوٹ پوٹ پیدا کرے. جب تمہیں فرقوں میں بنا دیں گے نا تو پھر انشاءاللہ کبھی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر پاؤ گے. سب کو غلام بنا دیں گے، سب پر اپنا کوڑا برسا دیں گے اور سب کو اپنا کیا بنا دیں گے، اپنا لونڈی بنا دیں گے اور ذلیل کر دیں گے اور ہر طرح سے کام تمہیں کروا دیں گے. ہمیشہ اتفاق سے رہو، متحدہ محاذ بناؤ کافروں کے خلاف. ہر جگہ کا جو بھی مسلمان ہو اس نے کلمہ طیبہ پڑھا ہو وہ ہمارا بھائی ہے، مسلمان ہوگا. ان کے لیے یہی چاہیے کہ کسی کے خلاف فتنے نہ بپا کرے، کسی کے خلاف تہمت اور اسی طرح سے بدگمانی پیدا نہ کرے اور مسلمانوں میں جماعت بنانے کی کوشش نہ کرے. جو ایسا کرے گا نا وہ اللہ کا دشمن ہوگا، رسول اللہ کا مخالف ہوگا. اسی کے متعلق فرما رہے کہ وبی قال حدثنا ابو حفص عن ابن علی قال اخبرنا يحيى بن سعيد قال اخبرنا فضيل بن غزوان قال حدثنا اکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا ترجعوا بعد کفارا، کہ میرے بعد کافر نہ بنو، فرقے نہ بنو، قوم نہ بنو کہ یضرب بعضکم رقاب بعض، کے ناحق جو ہے ایک دوسرے کی گردن مارنا شروع کرو، ناحق ایک دوسرے کا قتل کرنا شروع کر دو، ناحق ایک دوسرے کو کافر اور بدعتی کہنا شروع کرو. ایسا کبھی نہیں کرو. یہ کافروں کی چالیں ہے. ہم کو ذرا عقل لو، عقل کے ناخن لو، ہوشیار بنو، کسی کے باتوں میں نہیں آؤ. وفی الباب عن عبداللہ بن مسعود وجریر وابن عمر وقرز بن علقمہ وواثلة بن الاسقع والسنابحی هذا حدیث حسن صحیح. تو دیکھیں اس حدیث کے اندر ہم مسلمانوں کے لیے بہت بڑا سبق پوشیدہ ہے، بہت بڑا درس پنہا ہے کہ ہم مسلمانوں کو ایک رہنا چاہیے. جیسے کہ تمہیں معلوم ہے نا کہ لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم یہ ڈنڈی لو، ایک کر کے کیا کر دو، توڑ دو. تو کیا کر دیا اس کے بیٹوں نے کو وہ ڈنڈا توڑ دیا، کیونکہ ایک ڈنڈا ایک لاٹھی کا توڑنا آسان ہوتا ہے نا. پھر کہا کہ اس کی گٹڑی بنا دو، سب ایک جمع کر کے رسی سے باندھ، پھر توڑ دو، اس پر خوب زور لگاؤ. تو نہیں توڑ سکتا
اور نہیں توڑ پا رہا تھا، تو اس نے فرمایا کہ دیکھیں میرے بیٹو، اگر تم اتفاق سے رہو گے نا، ایک رہو گے، متحدہ رہو گے نا، انشاءاللہ تعالی کبھی بھی تم پر کوئی زراور نہیں ہوگا، کبھی بھی تمہیں کوئی شکست نہیں دے گا۔ اگر تم کیا بنو، پرچہ پرچہ بن جاؤ نا، اور ٹکڑے ٹکڑے بن جاؤ، ہر آدمی کہے کہ صرف تم میں ہوں، میں کا مال کون، سارے لوگ کیا ہے، 2 نمبر ہے، تو یہ حماقت ہے۔ اس طرح سے اکیلے کرنے میں انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، برباد ہو جائے گا، کفر کا غلام بن جائے گا۔ اسی طرح اسلامی ممالک کے لیے اور مسلمانوں کے لیے ایک رہنا چاہیے، اختلاف نہ کرے۔ اسی طرح ٹھیک ہے، مسلمانوں میں جو فرقے ہیں نا مختلف، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے ہونا، تو ایک دوسرے کے خلاف اپنی توانائی خرچ نہ کرے، اپنی انرجی کیا رکھے، باقی رکھے، کسی کام کے لیے رکھے، کافروں کے خلاف کام آئے گی، حماقت نہ کرے کہ کافروں کی چال میں آ کر، کافروں کی بات میں آ کر ایک دوسرے کے خلاف کیا کرے، محاذ قائم کرے، بڑی حماقت ہے اور بڑی کیا ہے، نافہمی ہے، نادانی ہے۔ آج کل ہمارے مسلمانوں کے ساتھ تو یہی کیا جا رہا ہے نا، کہ میڈیا کے ذریعے ہو یا کسی بھی ذریعے سے ہونا، ایک دوسرے کے خلاف بدزن کرنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف فضول بکاس اور فضول باتیں بنانا چاہتے کہ کہیں ان میں پھوٹ پڑ جائے نا، اور کہیں جو ہے یہ لوگ کیا ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، انشاءاللہ پھر ہمارے خلاف نہیں لڑ سکیں گے۔ جیسے کہ تمہیں معلوم ہے نا کہ ایک مرتبہ کئی گائے چر رہی تھی نا، تو 3 گائے تھی، ایک سفید تھی، دوسری چتکبری تھی، اور اسی طرح ایک اور تھی جو کالی تھی، اور ایک اور تھی سرخ تھی۔ تو ان کے پاس بھیڑیا نے آ کر کہا نا کہ تمہارے اندر یہ جو چتکبری گائے ہے نا، شیر نے آ کر کہا کہ یہ الگ کر دو اپنے آپ سے، کیونکہ اچھی نہیں لگ رہی، ان کا رنگ تمہارے سے مختلف ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم کچھ نہیں کہیں گے، اس کو کھا جاؤ تم، ہم آپ کو سینگ سے نہیں ماریں گے۔ تو گائے کھا دی شیر نے، پھر اسی طرح اور کر کے کہ الگ رنگ کی ہے، الگ رنگ کی ہے، الگ رنگ کی ہے۔ اسی طرح گائے کو کیا کر دیا، کمزور کر دیا، آخر میں جو گائے رہ گئی نا سفید، اس کو بھی شیر نے کھا لیا۔ اسی طرح کافر لوگ جو ہے نا، یہود و نصارہ، ہمارے خلاف ہمیشہ یہی کوشش کرتے ہیں، کسی کو کیا نام دیتے، کسی کو کیا نام دیتے، اور کسی کو کیا نام دیتے، کسی کو ایک پارٹی کا نام دیتے، کسی کو حق کا نام دیتے، کسی کو کہتے کہ یہ حزب اللہ ہے، کسی کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی پارٹی ہے، کسی کو کہتے ہیں یہ اسلامی جماعت ہے، کسی کو کہتے ہیں یہ کفری جماعت ہے، نعوذ باللہ۔ تو اصل میں ان کی چال ہے، ان کی سازش ہے۔ تو مسلمانوں کی چاہیے کہ مسلمانوں کی سازشوں کو بے نقاب کر دے اور ان کا پول کھول دے، اور ہر کسی کا فرض بنتا ہے نا کہ مسلمانوں کو اتفاق کا درس دے، اتفاق کا سبق سکھائے، کہ جو قوم متفق رہے نا، انشاءاللہ تعالی قیامت تک کوئی جو ہے ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ تو مسلمانوں میں جو بھی جماعت ہے، وہ جب تک کافر نہیں ہونا، ضروریات دین کا قائل ہو، اسی طرح بدیہیات دین کا قائل ہو، کسی قطعی حکم کا منکر نہیں ہے، تو وہ مسلمان ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو دعوت دینا چاہے، اس کی اصلاح کرنی چاہے، اس کو صحابہ کی طریقے پر لانا چاہے، اہل سنت والجماعت ائمہ اربعہ کی طریقے پر لانا چاہیے۔ لیکن اگر نہیں آ رہا تو پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپس میں لڑے، اور آپس میں کیا کرے، مباحثوں کا بازار گرم کرے، اور آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کیا کرے، فتنے برپا کرنا شروع کرے، کیونکہ اس سے مسلمانوں کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے، اس سے مسلمانوں کا شرازہ بیکار جاتا ہے، اس سے مسلمانوں کی جماعت میں ٹوٹ پڑ جاتی ہے۔ مسلمانوں کا آپس میں اتنا متحد رہنا چاہیے، جیسے ایک بلڈنگ اور عمارت ہوتی نا، کہ اس کی ایک ایک اینٹ دوسرے کے لیے کیا بنتی، مددگار بنتی ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان بھی ایک دوسرے کے لیے مددگار بننا چاہے، اور صرف کافروں کے خلاف جو ہمارے دشمن ازلی ہے، ہمارے دشمن اعظم ہے، ان کے خلاف رہے۔ اسی طرح میڈیا کی بات میں نہ آئے، کیونکہ ہمیشہ زہر اگالتا ہے اور ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، اور یہود کے ہاتھ میں ہے، تو جو بھی یہود کے ہاتھ میں ہونا، تو ظاہر سی بات ہے نا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہی اگال دے گا، مسلمانوں کے خلاف زہر ملا دے گا، حلوہ میں زہر ملا کر، شیرین میں زہر ملا کر مسلمانوں کو کھلاتے ہیں۔ لیکن مسلمان عجب کی بات ہے کہ احمق اور سادے بنے ہیں، سادہ لوح بنے ہیں، ہر کوئی ان کے ساتھ کھیل کر رہا ہے، ہر آدمی نے ان کو کیا بنا دیا ہے، کھلواڑ بنا دیا ہے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے سمجھاتی پوری امت سے کہا کہ دیکھیں، میرے بات کا فرقہ بازیوں میں نہ پڑنا، میرے بات فرقے نہیں بنانا۔ ٹھیک ہے، تقسیم کار ضروری ہے، تقسیم کار کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں ہمارے لیے، کوئی کیا کام کرے گا، کوئی کیا کام کرے گا، کوئی خدمت انجام دے گا، کوئی خدمت انجام دے گا،
اس کی تو کیا ہی ضرورت ہے، اس کے بغیر تو کوئی خدمت سر انجام نہیں ہو سکتی، نہ کوئی دعوت کا کام کرے گا، کوئی جہاد کا کام کرے گا، کوئی تصوف و سلوک کا کام کرے گا، کوئی درس و تدریس کا کام کرے گا، یہ تو ضروری بات ہے، لابدی ہے۔ لیکن اس کا یہ معنی نہیں نا کہ پھر تقسیم کار کو آپ کیا بنا دے، پھر کا بازی کا نام اس کو دے۔ اور اسی طرح سے خدمت کا مختلف شعبوں میں کیا کرنا، اپنے آپ کو صرف کرنا، اپنی خدمات کا صرف کرنا، پیسے اور تن من دھن کا لگانا، اس کو پرکی کا نام نہیں دینا چاہیے، احمقانہ حرکت ہے۔ اس کو تقسیم کار، شیڈول اور ڈسپلن کا نام دینا چاہیے کہ جو ضروری کام ہے یہ تو اللہ رسول کی طرف سے مقرر ہے نا کہ تقسیم کار کے طور پر آپ مختلف خدمات کرو، مختلف کام سر انجام دو، لیکن ایک دوسرے پر طعن اور اس طرح کی دوسرے پر تنقید اور بجا حرفگیری نہ کرو، محبت کے طور پر پیار کے انداز میں ایک دوسرے کی اصلاح بھی کرو، لیکن کافروں سے بہت زیادہ ہوشیار رہو، یہ تمہارے اتفاق کو پارا کرنا چاہتے ہیں۔ وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وجرير وابن عمر وقرز بن علقمة وواصلة بن الأسود هذا حديث حسن صحيح۔ باب ما جاء، یہ باب اس کے متعلق جو کچھ آیا ہے آپ علیہ السلام سے کہ طلوع الشمس من مغربها، کہ قیامت کے قریب میں سورج کا مغرب کی جانب سے چھڑ آنا، طلوع ہوگا مغرب کی طرف۔ أخبرنا معاوية عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال، یہ کہتے کہ دخلت المسجد حين غابت الشمس والنبي صلی اللہ علیہ وسلم جالسا، کہ میں عصر کے وقت میں سورج غروب ہو گئے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے مسجد میں داخل ہو گئے تو دیکھا تو مجھ سے فرمایا فقال یا بزر تدری، تمہیں معلوم ہے بزر این تذهب هذه، یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ اور میں نے کہا کہ قلت اللہ ورسول عالم، اس کے متعلق تو اللہ رسول خوب جانتا ہوگا، مجھے معلوم نہیں۔ قال فرمایا کہ فإنها تذهب، یہ جاتا ہے لتستأذن في السجود، کہ اللہ رب العزت سے سجدے کے متعلق طلب کرتا ہے، وہ اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے، فیؤذن لها، تو اللہ کی طرف سے اجازت ملتی ہے اور سجدہ وغیرہ بھی کر جاتے، پھر واپس اپنی جگہ مطلع میں جا کر چڑھاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے۔ وَكَأَنَّهَا قَدْ قِيلَ لَهَا، گویا کہ اس سے کہا گیا ہے یا اس سے ایک دن کہا جائے گا نا کہ اطلعی، جہاں سے تم آئی ہونا، اطلعی طلع یطلع، اطلعی من حیث جئتے، جہاں سے آئی ہونا وہی سے کیا کرو، چڑھ آؤ۔ فتطلع من مغرب، پھر کہاں سے ہوگا مغرب سے نکال آئے گا۔ قال، پھر آگے فرمایا ثم قرأ، کہ آپ علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی کہ وَذَلِكَ مستقر اللہ، اس کا کیا مستقر، یعنی آخر میں یہ خلاف جانب سے چڑھائے گا، مخالف جانب سے۔ وقال ذلك قراءة عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود کی قراءت بھی اسی طرح تھی۔ وفي الباب عن سلطان بن وسال وحذيفة بن أسيد وأنس وأبي موسى، هذا حديث حسن صحيح۔ باب ما جاء في خروج یأجوج و مأجوج، اس باب کے اندر بیان کرنا چاہتے کہ یأجوج و مأجوج جو ایک مخلوق ہے نا، سرکش انسان اور سرکش ذات، سرکش قوم ہے جو سد ذوالقرنین کے اس جانب رہ رہی ہے نا، ان کا بھی قیامت میں خروج ہوگا، قیامت کے قریب میں۔ وبه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا أخبرنا سفيان بن زهري عن عروة عن زينب بنت أبي سلمى عن حبيبة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت، یہ روایت کرتی ہے کہ استيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نوم، ایک مرتبہ علیہ السلام رات سے سو رہے تھے، اٹھ گئے، بیدار ہو گئے، محمر وجہ، آپ کا چہرہ مبارک سرخ تھا، وہ یقول، اور یہ کلمات کہہ رہے تھے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، یردد 3 مرات، 3 مرتبہ یہ کلمات کہے۔ پھر کہا کہ ویل للعرب، عرب کے لیے بربادی ہے، ہلاکت ہے، من شر قد اقترب، الشر سے جو قریب آ گیا ہے، فتح اليوم من ردم یأجوج و ماجوج مثل هذه، کہ آج جو اوٹ ہے نا، جو آڑے حاجز مانے، آڑے ذوالقرنین وغیرہ، اس کے اندر آج